أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل ان کان آباؤکم، آپ ان سے صاف کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے 2، و اخوانکم اور تمہارے بھائی 3، و ازواجکم تمہاری بیویاں 4، و عشیرتکم اور تمہاری برادری 5۔ یہ پہلی تقسیم ہوئی کہ یہ 5 قسم کے رشتے ہیں۔ اوپر کے رشتے تمہارے والدین، نیچے کا رشتہ تمہارے بیٹے، برابر کے رشتے تمہارے بھائی، بیوی اور کنبہ قبیلہ، سارے رشتے دار اس میں آ گئے۔ یہ 5 تو ایک چیز ہو گئی جو تمہیں دین سے روک سکتے ہیں، جس کے متعلق تمہارا نفس تمہیں کہہ سکتا ہے کہ آخر میرا کنبہ ہے، برادری ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے اور رشتہ دار ہیں سارے، یہ اگر تمہیں دین سے روک سکیں ایک چیز۔ وہ اموالو اور اموال دوسری چیز آ گئی، اقترفتموہا جو کمائے ہیں تم نے، اقتراف حاصل کرنا کسی چیز کا، کمانا، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں۔ 2 چیزیں کہ اگر اسلام کو ترجیح دی تو مال کا نقصان ہو جائے گا، اس کا کیا کریں گے؟ وہ تجارت، اور تیسری چیز تجارت ہے، تخشونا تم ڈرتے ہو اس سے، کسادہ جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو کہ تجارت کی چمک ختم ہو جائے گی، تجارت رہے گی نہیں باقی۔ 3 چیزیں۔ وہ مساکن ترضونہا اور تمہارے گھر جن کے لیے مساکن ترضونہا حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، ان 4 کو احب الیکم تمہارے لیے بہت عزیز ہیں۔ احبا کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی تم انہیں ترجیح دیتے ہو کس چیز پر؟ تم کو زیادہ عزیز ہیں کس چیز سے؟ من اللہ، اللہ سے ایک، و رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں شدید محنت سے تمہیں یہ زیادہ چیزیں اچھی لگتی ہیں نا، فتربصوا بس پھر کیا کرو؟ راہ دیکھو، پھر لوٹ جاؤ، بس پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ان 5 چیزوں کو، 4 چیزوں کو یا 8 چیزوں کو، آبا 1، ابنا 2 بیٹے، اخوان 3 بھائی، چوتھے ازواج بیویاں، اور 5ویں تمہارا کنبہ، 6 تمہارا مال، اور 7ویں چیز تمہاری تجارت، اور 8ویں چیز مساکن ترضونہا اپنے تمہارے گھر۔ یہ 8 چیزیں ایک پلڑے میں رکھ لو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد جو خدا کے لیے محنت ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ لو، اور خود اندازہ کر لو تمہیں کس پلڑے پہ جھکنا ہے۔ اگر تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ عزیز ہیں ہم سے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین کے لیے محنت سے، فتربصوا بس پھر رک جاؤ، انتظار کرو، راہ دیکھو اس چیز کی، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے۔ یعنی ہجرت کر جانی چاہیے تھی تمہیں، ہجرت کو ترک کر دیا ان 8 چیزوں کی وجہ سے، اب خدا تمہیں عذاب دے گا، اب تمہیں سزا ملے گی۔ ہجرت میں کیا رکاوٹ پیش آ گئی کہ وہاں پہ خاندان ہے،
رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، اور اسی طرح کنبہ ہے، یا پیسہ جو وہاں پر کمایا ہوا ہے، مال ہے، اور تجارت ہے، اور گھر ہیں، یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خدا کی راہ میں جہاد کے لیے، اس دین کے لیے، تو بس پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے اس حکم کو بس اب پورا ہونے دو، اور یہ اللہ کا حکم یہ پورا ہوگا کہ ہجرت کے ترک پہ تمہیں اب سزا ملے گی۔ اسی لیے جن جن لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں وہ ان 8 چیزوں کی قربانیاں دے کے آئے، والدین کی قربانی انہوں نے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی ہے تو ان کے والد نابینا تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ان پیسوں کے جو اسی دن چند دنوں کے لیے کام آ سکتے تھے، باقی مال تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ لے گئے تھے۔ اور میرے دادا نے بلایا اور پوچھا ابوبکر کہاں گیا، تو ہم نے آخر تمہیں بتا دیا کہ تو ہجرت کر گئے ہیں۔ تو دادا کو اتنا غصہ آیا ان کا، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے ہمیں تھپڑ مارا، مطلب تم لوگوں نے روکا کیوں نہیں باپ کو ہجرت سے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم نے پتھر ایک کپڑے میں باندھ دیے، چھوٹے چھوٹے کنکر، اور ہم نے دادا کے ہاتھ میں دیے۔ ہم نے کہا دادا یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے جب ٹٹولے تو انہوں نے کہا اچھا کچھ موتی کچھ جواہرات چھوڑ گیا۔ غصہ وغیرہ اتنا شدید تھا ان کا کہ وہ ساری بات کھل جاتی کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیا چیز نہیں۔ تھوڑی قربانیاں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے جب آئے ہیں حدیبیہ میں بھی 7 ہجری میں تو بار بار فرماتے رہے رات ہم کہاں رہیں گے، پھر پوچھا رات آج کہاں رہیں گے، پھر پوچھا، اتنی مرتبہ پوچھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ کے گھر سارے موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حل ترک لنا عقیلاً، عقیل نے کوئی گھر میرا رہنے دیا ہو تو پھر کہوں نا۔ عقیل رضی اللہ عنہ نے سارے گھروں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قصے میں آتا ہے نا کہ مسلم بن عقیل گئے تھے، یہ مسلم بن عقیل انہی عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ لوگ 4 بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 4 بھائی تھے، طالب، جعفر اور عقیل اور علی رضی اللہ عنہ، اور چاروں میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اور اسی طرح ان کے بھائی، اولادیں، بیویاں، بچے کہاں الگ الگ ہو گئے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی تھی، وہ کہتی تھی جہاں میرا شوہر مجھے چھوڑ کے گیا تھا میں 1 سال تک وہاں آتی تھی، اور مجھے اپنے شوہر سے ایسی محبت تھی کہ میں آ کے وہاں بیٹھتی تھی حتیٰ کہ سورج ڈوب جاتا تھا اور روتی تھی، پھر اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ 1 سال کے بعد قریش مکہ کو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جا کے کہا، جو خود اس وقت اگرچہ کافر تھے، انہوں نے کہا اس لڑکی کے حال پہ ترس کھاؤ کچھ، اس کا شوہر چلا گیا ہے، اس غریب کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ وہ اب مسلمان ہو گئی ہے، جانے دو اسے، نہ یہ ظلم کرو۔ اور کفار مکہ نے کہا کہ طلحہ تمہیں ہی زیادہ درد ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، تم جانو تمہارے کام جان۔ اور وہ کہتی ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں چاہتی ہوں مجھے مدینہ منورہ بھیج دیں۔ تو وہ واپس بھی گھر نہیں گئے، اللہ کی قسم، انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور مجھے کہا اس پہ بیٹھو۔ میں بیٹھی اور وہ چلتے رہے، اور وہ ایک جگہ جا کے اونٹ کو روک دیتے تھے، مجھے اتار دیتے تھے، پھر میرے لیے کھانا پینا یہ بندوبست کرتے تھے، اور ایک طرف جا کے سو جاتے تھے، پھر مجھے اٹھاتے تھے، بٹھاتے تھے، لے کے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ نظر آیا تو انہوں نے کہا یہی وہ بستی ہے جہاں تم نے آنا تھا، تمہارے شوہر ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا یہ لوگ تمہیں رکھ لیں گے، تمہیں اطمینان ہے؟ میں نے کہا بالکل رکھ لیں گے، یہ سب مجھے جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ۔ تو میں پیدل چل پڑی اور طلحہ رضی اللہ عنہ اونٹ لے کے واپس چلے گئے۔ شرافت تھی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو ایمان قبول کیا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جو نیکیاں جاہلیت کے دور میں کرتا رہا ہوں کیا اس کا مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم یہ جو تم نے اسلام قبول کیا ہے یہ اسی کی برکت ہے۔ اسی لیے سے طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن ایسی نیکیاں بھی کرتے رہے، ایمان آ گیا۔ ان لوگوں نے اپنے اموال چھوڑ دی۔
حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی کا سرمایہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دبا کر ہجرت کر لی، زمین میں گاڑ دیا، اور کافروں نے گھیر لیا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ تیر چلانے والا ہوں، اور تیر ختم ہو گئے تو تلوار بھی میرے پاس ہے، پھر میں گھوڑے سے اپنے سواری سے نیچے اتروں گا، پھر لڑیں گے، پھر جو بھی ہو، اور ایک چیز یہ ہے کہ تم میرا مال لے لو۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ ان کا میں بتا دیتا ہوں، پھر میری جان چھوڑ دو گے؟ ان کہاں چھوڑ دیں؟ ان کا فلاں جگہ جاؤ، ساری زندگی کا سرمایہ وہاں ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو، ہجرت کرنے دو۔ وہ بھاگے واپس، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ پہنچے اور جا کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کیسی ہجرت ہوئی؟ عرض کیا اللہ کے رسول سودا کر کے آیا ہوں۔ تو فرمایا کیا سودا؟ انہوں نے کہا بس میری جان کی وہی قیمت تھی جو انہوں نے وصول کر لی وہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا صہیب نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، صہیب نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ غالباً حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، یہ تھے یا خبیب تھے؟ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں غالباً حضرت خبیب تھے یا یہ تھے، ان کو بلایا اور فرمایا میرا جنازہ تم پڑھانا۔ ان کی اتنی عزت اور احترام کرتے رہے ہیں یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہجرت کر کے گئے، اور مظلوم خبیب رضی اللہ عنہ نہیں، یہ جو صہیب رضی اللہ عنہ بھی اور خباب بن الارث رضی اللہ عنہ بھی، یہ سب مظلوم صحابہ میں سے اللہ نے کہا ہے یہ دیکھو، اور تجارت چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ گھر جن گھروں میں اس کے ساتھ تعلق اور محبت تھی سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر کوئی آدمی ان 8 چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت واجب ہے، ضروری ہے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور خدا کی راہ میں شدید محنت یہ ضروری ہے، اگر یہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا لوٹ جاؤ پھر بس، یہاں تک کہ خدا تمہیں سزا دے، ہجرت نہ کرنے کی سزا تمہیں اللہ دے۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ آدمی اس پہ اپنے آپ کو تول لے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرا مقام کیا ہے۔ ہر آدمی اپنا مقام جو اللہ کے یہاں ہے وہ خود ہی جان سکتا ہے، بس اتنا ہی سا غور کرے کہ اللہ کا مقام میرے دل میں کیا ہے۔ تو جو اپنے دل میں اللہ کی جگہ ہے نا، یہی ہماری جگہ اللہ کے ہاں بھی ہے، اور اس کا فضل اس کے ساتھ وہ مزید ہے اس پہ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا اللہ تعالی ایسے بے حکم لوگوں کو جو فاسق ہیں ہرگز خدا تعالی کیا کرتا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا ایسے نافرمان لوگوں کہ دین کے لیے قربانی نہ ہو، وہ کوئی دین نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور پھر وہ جہاد میں گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن کسی نے کہا کہ ابو سفیان زخمی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے جہاد میں، اور تیر لگا اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا الآن حسن اسلامہ، اب اس کا ایمان صحیح پورا ہو گیا، اب ٹھیک ہوا ہے ایمان۔ قربانی کوئی نہیں تھی نا پہلے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے کے لیے کوئی محنت تو تھی نہیں، لیکن جب وہاں آنکھ نکل گئی، ضائع ہو گئی ایک طرح سے، یعنی اللہ کے ہاں تو اس کا بڑا اجر تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اب یہ ایمان ٹھیک ہوا ہے، تو قربانی وہ تو پھر دینی پڑتی ہے۔